السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے رول آف کنسلٹیشن ان ایجوکیشنل پلاننگ. دیکھیے اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لفظ کنسلٹیشن سے کیا مراد ہے. کنسلٹیشن مطلب کنسلٹ کرنا. اب کنسلٹ ہم کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. دیکھیے عام زندگی میں ہم کنسلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سے اپنے علاج کے لیے. اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے اور علاج تجویز کرتا ہے اور ہم اس کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے, اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کنسلٹ کا ہم کس سے کرتے ہیں؟ جو اس چیز کا ماہر ہو اور وہ ہمیں اس بارے میں زیادہ معلومات رکھتا ہو اور ہمیں اس کے بارے میں اپنے تجربے اور اپنی علم کی روشنی میں بہتر سے بہتر صلاح دے اور ہم اس کے صلاح پر عمل کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. کنسلٹ ہم اپنے دوستوں سے بھی کرتے ہیں جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں بہتر رائے دیں گے, ہم ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یا ہمارے ذہن میں نہیں آ پا رہی وہ ان کے پر بھی ہماری توجہ دلا دیں گے, تو ہم عمر کے ساتھ بھی کنسلٹ کرتے ہیں. ہم اپنے بڑوں سے کنسلٹ کرتے ہیں جب ہمارے کو کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے لیے, کوئی اہم کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے بہتر جانتے ہیں اور وہ ہمیں بہتر مشورہ دیں گے, تو ہم ان سے بھی کنسلٹ کرتے ہیں. تو کنسلٹیشن ہم مختلف لوگوں سے کرتے ہیں اور جب کنسلٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے اور مقصد کی بنا پر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے کنسلٹ کرنا چاہیے. کنسلٹیشن کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں, مشورہ لینا, مشورہ کرنا, یہ سب کنسلٹیشن کے معنی. اب اس کا ایجوکیشنل پلاننگ سے کیا تعلق ہے اس پر ذرا سا غور کر لیتے ہیں. تو ہم ایجوکیشن کو اگر ہم جان ڈیوی کے نظریے سے اگر سمجھنا چاہیں تو ایجوکیشن بذات خود ایک سوشل پروسیس ہے, ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم لوگوں کے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ سیکھتے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ جس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے تحت سیکھنے کے دوران ہمارا یہ ایک عمل تکمیل پا رہا ہوتا ہے جس کو کانشیسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کسی سماجی تعامل کے عمل میں ہوں گے ہم سیکھیں گے. سماجی تعامل یعنی کہ لوگوں سے انٹریکشن میں. اب اس کے لیے جب پلاننگ کرنی ہو اور اس کو اگر اکیلے میں کر لیا جائے, کوئی ایک شخص کر لے, تو پھر کیا یہ ایک ایسے عمل کے لیے صحیح نمائندگی ہے جو کہ خود ایک سوشل عمل ہے؟ تو یہ ایک بات میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کنٹرڈکشن آ رہا ہے کہ کیا سماجی عمل جو کہ ایک ایجوکیشن ایز ہول سماجی عمل ہے اور پوری لائف کے لیے پلاننگ ہے, اس کے لیے کوئی ایک شخص اکیلے بیٹھ کے پلاننگ کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں عام جو زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر ہر معاملے میں کسی نہ کسی سے کنسلٹ کر کے اپنے اندر زیادہ اطمینان اور کمفرٹ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ہم زیادہ بہتر طور پہ سمجھ پا رہے ہیں, کر پا رہے ہیں, تو اس کا مطلب مشورہ لینے سے کسی کام کے واضح ہونے کا امکان ہوتا ہے, مشورہ لینے سے اس میں رسک کم ہو جاتا ہے, مشورہ لینے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے, مشورہ لے لینے سے اس کے متبادل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب ایجوکیشنل پلاننگ کا عمل یعنی کہ ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ایک ملک کا تعلیمی نظام کیسا ہو. یہ ملک کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے, یہ صوبے کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ سیکٹورل بھی ہو سکتا ہے. سیکٹورل سے مراد کیا ہے؟ سیکٹر وائز. سیکٹر وائز کیسے؟ یعنی کہ ہم نصاب سازی کر رہے ہوں, ہم ٹیچرز ٹریننگ پلان کر رہے ہوں, ہم ارلی چائلڈہڈ کے لیے تعلیم کا انتظام کر رہے ہوں, ہم ووکیشنل ایجوکیشن کو پلان کر رہے ہوں. تو ہم جب مختلف شعبہ جاتی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ سیکٹورل پلاننگ کہلاتی ہے. تو پلاننگ کسی بھی طرز کی ہو, کیا اس میں کنسلٹیشن ہونی چاہیے؟ کیا کنسلٹیشن کے بغیر بھی پلاننگ ہو سکتی ہے؟ آج کا موضوع یہ ہے. دیکھیے کنسلٹیشن کے ساتھ جو وابستہ چیز ہے وہ یہ ہے پارٹیسپیشن, یعنی کہ کسی کو شامل کر لینا. کنسلٹ ہم کسی سے کرتے ہیں, اس کو پارٹیسپیٹ کرا رہے ہوتے ہیں, اس کو شامل کر لیتے ہوتے ہیں اس معاملے میں. یہ شمولیت جو ہے ایکچولی یہ کانسیپٹ اگر آپ اس کو جوڑیں تو آپ کا ڈیموکریسی کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے. یعنی کہ جو ڈیموکریسی کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر انکلوژن یعنی کہ شامل کر لینا,
किसी को पीछे ना छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना, सबका उस प्रोसेस में शामिल हो जाना, ये सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये सब एक सोशल प्रोसेस है। तो हम कह रहे हैं कि कंसल्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोशल प्रोसेस है, कंसल्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और अगर इससे गुजर कर एजुकेशन प्लान की जाएगी तो एजुकेशन की प्लानिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अब कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी? देखिए, पार्टिसिपेशन एक वर्ड था, एक और वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, पार्टनरशिप, यानी कि लोगों को हिस्सेदार बना लेना, अपने साथ शामिल कर लेना। अब ये लोग कौन हैं? अब ये लोग वो हैं जो इस पूरे एजुकेशन के अमल से वाबस्ता हैं। अब आइए जायज़ा लेते हैं कि कौन लोग एजुकेशन के पार्टनर्स हैं। एजुकेशन के पार्टनर्स वो हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन के पार्टनर्स वो हैं जो एजुकेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स का, हिस्सेदार हैं ये सब एजुकेशन के। बच्चा जिसे तालीम मिल रही है वो एजुकेशन का हिस्सेदार है, रेसिपिएंट है लेकिन हिस्सेदार है। उसके वालिदैन जो अपने बच्चे को भेज रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। उनका नफ़ा नुकसान, उनके बच्चों का फ्यूचर इसके साथ वाबस्ता है। एजुकेशन जो स्कूल सेटअप में दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? हेड टीचर है, वो टीचर्स हैं, वो उनके साथ मददगार अमला है जिसको हम इंतज़ामी अमला कहते हैं। ये सब एजुकेशन प्रोवाइड करने में हिस्सेदार हैं। इस सारे सेटअप को कि स्कूल अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से एजुकेशन देने का काम कर सके और टीचर सिखाने और स्टूडेंट सीखने का काम कर सकें, इसके लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया मौजूद है। इसके लिए हमारे पास प्रोविंशियल इंतज़ामिया मौजूद है, इसके लिए हमारे पास फेडरल लेवल पे इंतज़ामिया मौजूद है जो कि एजुकेशन के मामलात को देख रही है। अब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं और इन सब का और इस सारे का जो इस सेटअप से वाबस्ता डायरेक्टली नहीं भी हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। हमारे मुल्क की सियासी जमातें, हमारे मुल्क के मंसूबा साज जो पूरे मुल्क की तरक्की को प्लान कर रहे हैं या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो सब इस सेटअप के स्टेक होल्डर्स हैं। अब जब तक किसी काम को कामयाब बनाने के लिए उसके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा ना कर लिया जाए, उनकी राय ना मालूम कर ली जाए और जहाँ तक मुमकिन है उनकी राय को उस सारे अमल में शामिल ना कर लिया जाए, उस अमल के फ़ायदेमंद होने और उसके कामयाब होने में जो है वो शुबा रहता है और उसके इम्कानात जो हैं वो महदूद हो जाते हैं। अब कंसल्टेशन हो रही है, कंसल्टेशन हमेशा से होती चली आ रही है और कंसल्टेशन हमेशा एजुकेशन के लिए हो रही होती है, चाहे वो कैसे भी हालात हों। आइए इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। अब देखिए, कंसल्टेशन हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट्स रहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रहीं, हमारे पास जो है माशाल्लाह गवर्नमेंट्स रहीं। दोनों में एजुकेशन प्लान की गई, दोनों में एजुकेशन सेटअप बनाया गया, एजुकेशन का प्रोविज़न मुमकिन हुआ और लोगों ने एजुकेशन हासिल की। दोनों से आप अगर गवर्नमेंट से पूछें तो दोनों का स्टांस यही होगा कि उन्होंने एजुकेशन की प्लानिंग करते वक्त कंसल्ट किया। अब अगर आप इसके डिफरेंट लेवल देखें, अगर गवर्नमेंट आपको ये एक एजुकेशन प्लान बनाती है और वो ये कहती है कि जी हमें मालूम था कि आवाम की क्या ज़रूरत थी और हमने उसके मुताबिक बनाया है और अब यही एजुकेशन है जिसको हासिल करना है और जो दे दी गई है यही इनके बेनिफिट में, तो इसका मतलब आवाम से कंसल्ट नहीं किया गया। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ज़ीरो लेवल ऑफ कंसल्टेशन और इसका एक नाम है मैनिपुलेशन, यानी कि मैनिपुलेट किया गया जो लोग हैं उनको और उनकी एस्पिरेशंस को और उनको इम्पोज किया गया एक सिस्टम जिसके लिए उनसे पहले से मशवरा नहीं किया गया था। अब इसमें हुआ क्या, उनके ऑप्शंस को आपने महदूद कर दिया। अब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय इसके कि जो आपने चॉइस दी है उसके साथ वो जुड़कर उस चीज़ को हासिल करें या उसको रिजेक्ट करके उस सेटअप से बाहर हो जाएं।
اس سے اگلی اسٹیج اگر ہم دیکھیں تو پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کو بتایا تھا، گورنمنٹ اس کا اعلان کرتی ہے کہ نہیں ہم نے تو اعلان کر دیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ ہم اس قسم کی ایجوکیشن لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو انفارم کیا، یعنی کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اب ایک ایسا سیٹ اپ آنے والا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اور اس میں تعلیم کا مقصد یہ ہوگا اور اس طرح کے آپشنز موجود ہوں گے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، یہ جسے کہتے ہیں ذرا سا بہتر ہے مینپولیشن سے، یعنی کہ زیرو کنسلٹیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو انفارم کیا گیا ہے، لیکن آپ سے پوچھا کچھ نہیں گیا، آپ کو سنا نہیں گیا۔ یہ کنسلٹیشن کی ایک ابتدائی اسٹیج ہے، یہ بہت ویک لیول کی کنسلٹیشن ہے جو کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ایک ون وے کمیونیکیشن ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو بینیفیشری ہے یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو بالکل نہیں معلوم اور ان سے مشورہ نہیں کیا جا رہا، ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ لینا ہے۔ اس سے اگلی اسٹیج یہ ہے جب ہم ان کو کنسلٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی آواز کو بھی سنتے ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے، لیکن یہ مرضی اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا شامل کریں گے اور کیا شامل نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہیں گے تو اس میں سے آپ کی تجاویز کو انکارپوریٹ کر لیں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے تو صرف آپ کو سن لیں گے لیکن اس کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس پہلے سے بنے ہوئے پلانز ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو اس میں کوئی ترمیم، کوئی اضافہ کر لیا جائے گا، ادروائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ کنسلٹیشن کی تیسری اسٹیج ہے۔ چوتھی اسٹیج کنسلٹیشن کی وہاں ہے جہاں آپ کے رائے دینے کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے اور آپ کو سنا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ برابر کے حصے دار ہیں اور آپ کو جو مشورہ دے رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس کو شامل کر لیا جائے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جس میں آپ کو پارٹنرشپ دی جا رہی ہوتی ہے، یہ پارٹنرشپ کی اسٹیج ہے۔ اس سے اگلی اسٹیج جو کہ سب سے بہتر ہے، آئیڈیل ہے، اور اگر ہم اس کنٹینیوم پہ دیکھیں تو سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر موجود ہے، وہ ہے امپاورمنٹ، جہاں پر ہم آپ کو پورا مکمل اختیار دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ڈیسیشن وہ عوام جن کے فائدے کے لیے اس کو پلان کیا جا رہا ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کا پرپس کیا ہوگا، ایجوکیشن کس طرح دی جائے، کون سے سبجیکٹس پڑھائے جائیں اور کس طرح پڑھایا جائے، اس کا اوور آل سیٹ اپ، شیڈیول، اسٹرکچر کیا ہو۔ اچھا، اس میں جو مسائل پیش آئیں ان کا حل بھی وہ خود تلاش کریں، اگر اس میں کچھ اچھا کامیابی حاصل ہو تو اس کا کریڈٹ بھی انہیں دیا جائے، اور اگر اس میں کوئی ناکامی ہو تو سب اس کی حصہ داری قبول کریں۔ یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس کو ہم امپاورمنٹ کی اسٹیج کہتے ہیں۔ ایکچولی کنسلٹیشن کو آئیڈیلائز اسی اسٹیج کے لیے کیا جاتا ہے کہ ایک کامیاب ترین ایجوکیشنل پلاننگ وہ ہوگی جہاں لوگ، جو عام لوگ ہیں، لوکل پیپل ہیں، کمیونٹی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے ایجوکیشن پلان کی جا رہی ہے، ان کو سارا اختیار دے دیا جائے اور ان کی مرضی سے ان کو ایجوکیشن کے آپشنز دیے جائیں اور وہ اس میں سے خود اپنے لیے فیصلہ کریں کہ انہیں کیا اور کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھیوری کے لحاظ سے یہ اسٹیج بہت اچھی لگتی ہے اور لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ایجوکیشن کو پلان کرنا چاہیے، لیکن آپ اس کو اگر ایک ایجوکیشنل پلانر کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری جسے کہتے ہیں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی مرضی سے چلنے لگیں گے تو پھر ہمارے پاس اتنی ڈائیورسٹی ہوگی کہ اس کو ایک ایجوکیشنل پلاننگ میں قومی سطح کے انکارپوریٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے سوچ کے انداز میں مختلف ہوتا ہے، لوگ الگ الگ طرح سے سوچتے ہیں، اور یہ ابھی ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں اس بات کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا کہ یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے سوچ کے انداز پر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کے نقطہ نظر فرق ہوتے ہیں۔ تو اتنی ساری ڈائیورسٹی کو انکارپوریٹ کرنا ایجوکیشنل پلانرز کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں اس کا ایک اسٹرکچر، ایک سیمیٹری، ایک جسے کہتے ہیں ہارمونی بنانی
ہوتی ہے. دوسرے پھر ہمارا ایک جسے کہتے ہیں دورانیہ ہوتا ہے ایجوکیشن کا، ہم نے اس کو مختلف اسٹیجز میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس کو ہم پرائمری یا اس سے پہلے پری پرائمری یا اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن، پھر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن یا یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن میں تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم اتنا ڈائیورس پلان کریں گے تو اس کو ان جو ایئرز وائز اس کا دورانیہ ہے اس میں محدود کرنا اور اس میں اپنے نتائج جو ہم نے طے کیے ہیں حاصل کر لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر اگر ہم اور دیکھیں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب ہم اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ اور لوگوں کو اتنے آپشنز دے کر کوئی ایجوکیشن پلان کر رہے ہوتے ہیں ان سے کنسلٹ کر کے اور ان کی رائے کے مطابق، تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی جسے کہتے ہیں لامحدود قسم کے فائنانس چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ریسورسز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر طرح کا جس نوعیت کی بھی آپ ایجوکیشن پلان کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کو اس کی جو ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہوں گی. پھر آپ کو ہر جس طرح کی بھی نوعیت کی آپ ایجوکیشن پلان کر رہے ہیں اس کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے ہوں گے جو کہ تربیت یافتہ ہوں، ان کو آپ وہاں پر مہیا کریں اور وہ تعلیم دیں. بعض اوقات جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے یا پسند ناپسند ہوتی ہے اس کا معیشت کے ساتھ ایک گیپ ہوتا ہے. اب یہ گیپ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ اس بات کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے کہ ملک کو ایک ترقی کی طرف لے جانے کے مختلف نمونے یا ماڈلز کیا ہیں، اور ہمیں کسی نہ کسی ماڈل کو اختیار کر کے جو دنیا کا ایک دھارا ہے ترقی کا اس میں شامل ہونا ہے. بلکہ لوگوں کے ذہن میں تو اپنے ذاتی خواہشات اور پسند ناپسند ہوتا ہے. یہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ فالو کرنے لگیں گے تو کنسلٹیشن کے نتیجے میں اور صرف اسی کو کنسیڈر کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہمارے جو معیشت ہے یعنی کہ اکنامک دھارا ہے ترقی کا اس میں اور ہمارے جو ایجوکیشن سیٹ اپ ہے اس میں ایک گیپ آ جائے گا. ہم ایسے لوگ تیار کر رہے ہوں گے جو معاشرے کے خواہشات پر تو مبنی ہوں گے، لیکن ان کی کھپت جو ہمارا ملک کو چلانے کے لیے صنعتیں ہیں اور ادارے ہیں جہاں پر ان کو بحیثیت جسے کہتے ہیں امپلائی کام کرنا ہے یا اپنے بزنس چلانے، وہاں ان کی جگہ موجود نہیں ہوگی اور پھر ایک ڈس بیلنس کریٹ ہو جائے گا، یا بعض ایریاز میں ہمارے یہاں ترقی ممکن نہیں ہوگی. اب ایسی صورت میں اگر کنسلٹیشن کا بھی فائدہ اٹھانا ہے اور کیا کہتے ہیں ملک کو بھی اور تعلیمی عمل کو بھی ترقی کی طرف لے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کنسلٹیشن کو ایفیکٹولی کیسے استعمال کیا جائے. اب اس کے لیے دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک لوگوں کو ایک انفارمڈ کنسلٹیشن جسے کہتے ہیں کہ جو کنسلٹیشن آپ لوکل لوگوں سے لے رہے ہو وہ بڑی انفارمڈ ہو، وہ جان کر وہ سمجھ کر سارے حالات کو سمجھ کر اپنی رائے دیں اور اس میں شامل ہوں. یعنی کہ ایک ایجوکیٹو پروسیس بھی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ کنسلٹیشن لے کر جو اصل ریئلسٹک پلاننگ ایجوکیشن کی ہو رہی ہے اس کو بھی زیادہ پارٹیسپیٹری اور زیادہ جسے کہتے ہیں سوشلی سینسٹیو بنانا ہے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. اب دیکھیے جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے کنسلٹیشن کا وہ کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کنسلٹیٹیو میٹنگز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کنسلٹیٹیو میٹنگز کرتے ہیں نیشنل لیول پر، پھر پروونشل لیول پر، پھر ڈسٹرکٹ لیولز پر. یہاں ہم ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو ان میٹنگز میں بلاتے ہیں تاکہ وہ شامل ہوں اور اپنی رائے دیں. اب یہ سلیکشن کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے کچھ نمائندے، اسی طرح ٹیچرز کے ایک یا دو نمائندے، اسی طرح بیوروکریسی جو ایجوکیشن کی ہے یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو چلانے والے اس کے نمائندے، اس کے علاوہ کیریکولم بنانے والے کچھ ایکسپرٹ، اسی طرح اور دیگر شعبوں سے متعلق کچھ ایکسپرٹس جو کہ ایجوکیشن کو چلا رہے ہیں ان کو، اور کچھ ماہرین تعلیم کو اکٹھا کر کے ایک 2 روزہ 3 روزہ 4 روزہ آپ میٹنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی چند گھنٹوں پہ مشتمل میٹنگ کرتے ہیں اور کنسلٹیشن کر لیتے ہیں. وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں اور ان میں سے ہر فرد اپنے طبقے کے تمام لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور ان سے جو تجاویز آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایجوکیشنل پلاننگ میں ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو الگ سے ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے جو ایجوکیشنل پلانرز کا ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اس کے آگے یہ تجاویز رکھ دی جاتی ہیں اور وہ اس میں سے جو بھی ممکن ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں اس ایجوکیشن پلاننگ کے عمل میں.
दूसरी सूरत ये अगर आप इसका जो जदीद वो देखें तो अब इसमें सिर्फ ये वाया जिसे कहते हैं कंसल्टेटिव मीटिंग नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को नुमाइंदगी मिलती है। अब इसमें मीडिया के इस्तेमाल को शामिल कर लिया गया है। अब पहले से ऐसी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ऐसे एडुकेसी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें तालीम के हवाले से उसकी अहमियत, उसके मसाइल को सामने लाने के लिए पब्लिक फोरम्स, ऐसे वीडियो के ज़रिए लोगों की शिरकत और राय को शामिल करना, और जिसे कहते हैं वर्चुअल ज़राए को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा नुक्ते नज़र और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय को शामिल किया जा सके। अच्छा, इस प्रोसेस के अमल में कंसल्टेशन में वक्त का भी बहुत ज़्यादा दखल है। आप अगर ऐन वक्त पर बिल्कुल आखिर में इसको एज अ फॉर्मेलिटी सिर्फ एक आध मीटिंग्स करके करेंगे तो लोग इन्फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। अगर इसको आप इस प्रोसेस को काफ़ी पहले से, जैसे अगर आपको एजुकेशनल प्लानिंग अगले साल के लिए करनी है तो आप उस अमल को 6 माह पहले शुरू करते हैं, और वो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को पहले से आगाही प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास हुकूमती सतह पर क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह के प्लान्स हैं, जो सियासी जमात हुक्मरानी में है उसका मंशूर एजुकेशन के हवाले से है क्या, मंशूर यानी कि मैनिफेस्टो उनका है क्या, उसमें एजुकेशन के हवाले से क्या नुकात शामिल हैं, और फिर आवाम से राय उसके हवाले से लेते हैं, और तजावीज़ का अमल जिसे कहते हैं दर्जा ब दर्जा और सतह ब सतह आपके पास आ रहा होता है, और फिर आप आखिरकार उनसे जो निचोड़ उसका वक्तन फ़वक्तन सिंथेसिस करते चले जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक जो फोरम दूसरे हैं, अखबारात में लोगों के आर्टिकल्स और राय का इजहार हो रहा होता है। इसके अलावा जो आपके साथ गैर सरकारी तंजीमें या दिगर शोबे के लोग जो शामिल हैं एजुकेशन में, जिनकी ज़िम्मेदारी नहीं है लेकिन उन्होंने ये बोझ किसी ना किसी तरह उठाया हुआ है या हुकूमत की शराकत दारी में, और इस काम को जानते हैं और कर रहे हैं, उनकी राय भी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स की शक्ल में या मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में सामने आई है। उन सब का तज्ज़िया करके अगर आप कोई कंसल्टेटिव फोरम्स अगर करते हैं और फिर उसमें जो है उस राय को लेकर, और फिर उसके बाद उसमें से जो है हर सेक्टर के लिहाज से अहम पॉइंट निकाल कर और उसके नतीजे में प्लानिंग करते हैं, ना सिर्फ उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं बल्कि अगर उसमें कुछ जगहों पर आपको नए प्लान्स भी बनाने पड़ें तो उसकी भी गुंजाइश आपने रखी हुई होती है, तो फिर आपका कंसल्टेशन का अमल ट्रू होता है, ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ होता है, आपने उसको सफिशिएंट टाइम दिया होता है जिसकी बिना पर वो रियलिस्टिक होता चला जाता है। अब अगर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊं पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग क्या है? मैं आपके सामने एक शख्स का नाम लेती हूँ, रॉबर्ट चैम्बर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल को इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में। इनका एक किताब का नाम भी है और मकूला भी है, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। जो सबसे आखिर में खड़ा है कतार के, उसको सबसे आगे लाया जाए और उसको उसके हाथ में छड़ी दे दी जाए। छड़ी क्या है? छड़ी अलामत है पावर की, हुक्मरानी की, यानी कि आप हुक्मरानी, पावर, फैसला करने का इख्तियार, डिसीजन मेकिंग उस शख्स के हाथ में दे दें जो सबसे ज़्यादा बेइख्तियार है। कंसल्टेशन एक्चुअली इसी रास्ते पर सफ़र करने का नाम है, यानी कि जो लोग शामिल नहीं हैं, जिनके पास पावर नहीं है, जो इख्तियार कम से कम रखते हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी वॉइसेस को सुना जाए, और न सिर्फ सुना जाए बल्कि उनकी वॉइसेस की बिना पर एक्शंस प्लान किए जाएं, और एक्शंस सिर्फ प्लान न किए जाएं, जब उन एक्शंस के ऊपर अमल दरामद हो तो वो इन्हीं की मदद से, इन्हीं की पार्टनरशिप से कराया जाए, यानी कि ये ख़ुद उसको काबिल अमल बनाने में हिस्सेदार हों। अगर आप ये सारा कुछ कर पाते हैं तो ये पार्टनरशिप, ये शमूलियत एक्चुअली आम फर्द को, जिसके लिए एजुकेशन को प्लान किया जा रहा है, उसको एक तरह की एम्पावरमेंट यानी कि ओनरशिप देती है। ओनरशिप
سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے خود پلان کیا ہے، آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں اور آپ اس کے نفع نقصان میں پوری طرح شامل ہیں اور آپ اس سب کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ایک انسان کو اگر ایجوکیشن سیٹ اپ میں اس طرح شامل کر لیا جائے تو اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ایجوکیشن کو پارٹیسپیٹری، ایجوکیشن پلاننگ کے پروسیس کو پارٹیسپیٹری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں لوگوں کی شمولیت، ان لوگوں کی شمولیت جن کے لیے یہ تعلیم پلان کی جا رہی ہے، بہت ضروری ہے۔ آج جو ہم نے یہ اس پہ بات کی ایک تفصیل سے کہ کنسلٹیشن کا کیا رول ہے ایجوکیشنل پلاننگ میں، تو چلیں اس کو دہراتے ہیں۔ کنسلٹیشن ایک مشورہ کرنا ہے، مشورہ عام زندگی میں کیا جاتا ہے اور تمام جو فارمل پروسیسز ہیں، چاہے وہ کسی فیسلٹی کو غلطی ہو گیا، پھر سے کرتے ہیں۔ کنسلٹ کرنا، مشورہ کرنا، اور کیا ہے؟ اچھا، لغوی مفہوم یہی ہے نا؟ چلو پھر سے شروع کیا جائے۔ چلو اب اس کو اتنا کاٹنا پڑے گا۔ آج کی تمام تر گفتگو جو ہم نے بھی کی رول آف کنسلٹیشن ان ایجوکیشنل پلاننگ، اس کو ذرا سا مختصراً اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کی اس ساری گفتگو سے حاصل کیا کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ مشاورت یعنی کہ کنسلٹیشن مشورہ کرنے سے متعلق ہے، یعنی کہ مشورہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی کرتے ہیں اور مشورے کے لیے ہم جو اپنی زندگی میں بہت اہم فارملی پلان کرتے ہیں اس میں بھی ہم مشورہ لیتے ہیں۔ مشورہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے یہ اس لیے جانا کہ مشورہ کرنے سے ہمارا اس کام پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، ہمیں زیادہ بہتر مشورہ مل جاتا ہے۔ ہمیں اگر اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو وہ ہمیں مزید معلومات حاصل ہو جاتی ہے، ہمیں متبادل کا پتہ چل جاتا ہے، اس میں رسک ریٹ کم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے کو اس میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ اگر مشورہ لیا گیا ہے تو اس کام میں ہماری اپنائیت، ہماری شرکت شامل ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم نے سب سے پہلی بات سیکھی تھی وہ یہ سیکھی کہ ایجوکیشن ایک سماجی عمل ہے اور ایجوکیشن کی پلاننگ کرتے وقت بھی سماج کی شمولیت بہت اہم ہے، اور یہ جو شمولیت کا کانسیپٹ ہے، پارٹنرشپ کا اور پارٹیسپیشن کا، اس کا بہت گہرا تعلق ڈیموکریسی کے ساتھ یا ڈیموکریٹک بیہیویئرس کے ساتھ بھی ہے، کہ یعنی کہ سب کی رائے کو شامل کر لینا، سب کی آواز کا سنا جانا، سب کو کسی بھی پروسیس میں شمولیت دینا۔ اچھا، ہم نے یہ جانا کہ یہ شمولیت ہمیشہ سے ایک لیول کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت نچلی سطح سے لے کر بہت اعلیٰ درجے کی شمولیت اور مشورہ ہم نے دیکھا ہے مختلف پروسیسز کے دوران۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کنسلٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے اور کوئی چیز ہمارے لیے پلان کر لی جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف انفارم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے اگلے کی اسٹیج یہ ہے کہ جہاں ہمیں سنا بھی جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو مشورہ ہے اس میں شامل کیا جائے۔ لیکن پھر ایسی بھی اسٹیج ہم نے دیکھی ہیں کہ جہاں ہمارا مشورہ نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اس کو ہمارا حق سمجھتے ہوئے اس کی شمولیت بھی کی جاتی ہے اس کام میں، اور پھر بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ہی وہ پورا اختیار دے دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو پلان کریں اور پوری طرح اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یہ مختلف قسمیں ہیں جو کہ مشاورت کی ہمیں اپنی زندگی میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ایجوکیشن کی جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ مختلف اسٹیجز ہمیں نظر آتی ہیں مختلف اوقات میں۔ اگر ہم دیکھیں تو جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کا زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، عام افراد کو، عوام کو کنسلٹ کیا جائے اور ان کی مرضی سے ایجوکیشنل پلان بنائے جائیں۔ جب ہمارے پاس ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں ہوئیں یا ایسے رویوں کے حامل افراد بیٹھے ہوئے اہم فیصلہ سازی کی پوزیشنز پہ جو اتھارٹیٹیو ہوئے، تو
تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں اگر مشورہ کیا بھی جا رہا ہے تو وہ صرف دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا رسمی طور پر کیا جا رہا ہے، اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی تجاویز کو شامل کرنے کے لیے کیا جائے۔ ہم نے یہ جانا کہ ٹریڈیشنلی مشورہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ کنسلٹیٹیو میٹنگز کر لی جائیں، اور یہ میٹنگز فیڈرل سطح سے لے کر پروونشل اور ڈسٹرکٹس کی سطح پر اور نچلی سطح پر ہوتی تھیں۔ لیکن آج کے دور میں کنسلٹیشن کے بہت سارے مینز سامنے آ گئے ہیں۔ ہم ورچولی اخبارات کے ذریعے گلے محلیوں میں ایسے فورم، اوپن فورمز قائم کر کے مشورے کر سکتے ہیں، اپنی تجاویز پہنچا سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل پلانرز کے لیے ان مشوروں اور تجاویز کو شامل کرنا بہت اہم ہے کہ جن کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں انہی کی رائے سے تعلیمی نظام تشکیل دیا جائے اور اس کی ساخت بنائی جائے اور اس کے اندر مختلف آپشنز کا اہتمام کیا جائے۔ جتنا ہم لوگوں کو شامل کرتے جائیں گے اس کام میں، چاہے وہ اس کے لیے تجاویز دینے میں، چاہے اس پر عمل درآمد کرنے میں، اتنا ہی اس کے ایفیکٹو ہونے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جتنا ہم ان کو اس سے دور رکھیں گے ان کی دلچسپی اس میں کم سے کم ہوگی، وہ اس کے نتائج کی ذمہ داری آپ کے ساتھ نہیں لیں گے۔ لہٰذا کنسلٹیشن ایک ایسا عمل ہے جو اونرشپ دیتا ہے، ایک امپاورمنٹ دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، جو خود اپنے اندر ایک ایجوکیٹو پروسیس ہے اور ایک جمہوری دور کا تقاضا ہے۔ تو کنسلٹیٹیو ہونا چاہیے کوئی بھی ایجوکیشن کا پروسیس، اور اس کی پلاننگ پوری کنسلٹیشن کے ساتھ کی جانی چاہیے۔